عزیزان گرامی وقار، چند روز قبل میری ایک تقریر میں نے نشر کیا تھا ہندوستان کے امن و امان کو اور یہاں کی فضا کو خراب کرنے والے ایک پاکھنڈی گیدڑ سوامی نرسنگھانند کے خلاف، جس نے اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کو نشانہ بنا کر بہت گندے الفاظ استعمال کیے، جس کو مسلمان تو کیا ایک سیکولر قسم کا ہندو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں، اس پاکھنڈی کو میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تجھے تیری باتوں پر اتنا یقین ہے، وشواس ہے، جو کچھ تو بول رہا ہے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو آ جا ایک میدان میں ہم سب کے سامنے آگ لگا کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، میں بھی داخل ہوں گا، تو بھی داخل ہو جا، اور انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کہ تیرا پاکھنڈ کہاں ہوگا اور ہمارا حق کہاں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن میرے عزیزو، مسلسل 5 دنوں سے میری یہ للکار چلتی رہی۔ ہم نے آج سے تقریباً 5 دن پہلے اس پاکھنڈی پر جو سپرے مارا تھا، تو ایک کیڑا باہر نکل آیا ہے، چھوٹا سا ایک کیڑا باہر نکل آیا، باقی اس گیدڑ کی طرف سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا، اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ میں پھر آج بھی یہ تقریر اس چھوٹے کیڑے کے جواب کے لیے نہیں، اس پاکھنڈی کو دوبارہ چیلنج کرنے کے لیے بنا رہا ہوں، دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے اس سے قبل والی تقریر میں بھی کہا کہ ہم لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے، جنگ و جدال قتل و قتال نہیں چاہتے، امن و امان سے رہنے کی تلقین اسلام نے بھی ہمیں دی ہے۔ لیکن تم جو زہر پھیلا رہے ہو، اے میرے عزیزو، جس نے اپنے آپ کو مہنت کہا، سادھو کہا، سنت کہا، اس کی حیثیت پاکھنڈ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ خود بلاತ್ಕಾری ہے، وہ خود گنڈا ہے، وہ خود دلال ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کیا اس مہنت اور سادھو سے میں کہتا ہوں تمہارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی دین کے مقدس شخصیت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو گے؟ میں نے آج تک ہندوؤں کے کسی دیوی دیوتاؤں کے لیے کبھی ایسے شبد استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے۔ میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے پچھلی تقریر میں بھی یا اس سے قبل بھی جو اسلام کے خلاف آئے، میں صرف اسی کو نشانہ بناؤں گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، آج میں 2 میسج نشر کروں گا۔ پہلا میسج ہندوؤں کے لیے، دوسرا میسج مسلمانوں کے لیے۔ ہندوؤں سے میں یہ گزارش کروں گا، میرا جو چیلنج ہے، میری جو تقریر ہے، وہ ہندوستان کے سارے دیش واسی ہندوؤں کے لیے نہیں ہے۔ جو امن و امان سے رہنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی امن و امان سے رہیں گے۔ میرا چیلنج صرف اس پاکھنڈ کے لیے ہے جو یہاں کے بھائی چارے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور دین کو بار بار نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں، اگر تجھے کسی مسلمان سے تکلیف ہے تو ڈائریکٹ مسلمان کو جو کوسنا ہے کوس لے، مجھے جو بولنا ہے بول لے، لیکن میرے رسول پاک کی شان میں ایک جملہ بھی استعمال نہ کر، قرآن کے متعلق نہ کہہ۔ میں سارے ہندوؤں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا سارے پنڈتوں سے، سارے سنتوں سے، سارے مہنتوں سے، سارے سادھوؤں سے یہ چیلنج نہیں۔ جو اسلام کو غلط ٹھہراتا ہے، جو قرآن پاک کو غلط ٹھہراتا ہے، جو رسول پاک کو غلط کہتا ہے، وہ میرے چیلنج کے سامنے آئے۔ پہلا تو میں نے اسی گیدڑ اور پاکھنڈی کو کہا تھا کہ وہ سامنے آئے، اور دوسرا میرا میسج مسلمانوں کے لیے ہے۔ اے میرے عزیزو، میں نے اس سے قبل بھی جو اپنی تقریر میں آواز دی ہے، اس لیے کہ میں تھک چکا ہوں ان کے سارے ڈیبیٹ سن کر کے، ان کے ساری باتیں سن کر کے، اس لیے آج ضروری ہو گیا تھا کہ میں مباہلے کا چیلنج دے دوں۔ اور سارے مسلمان الحمدللہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے، ہر جگہ سے مجھے سراہا گیا ہے، ہر خانقاہ سے الحمدللہ دعا آئی ہے، ہندوستان کی ہر سنی خانقاہ سے ہمارے لیے دعا آئی ہے، اور سب کی پشت پناہی رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں سنی مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ جو کیڑے مکوڑے بیچ میں آئیں گے، ان سے آپ پریشان نہ ہونا، ان سے آپ پریشان نہ ہونا۔ ہم نے جس کو للکارا ہے وہ گیدڑ ایک بار باہر تو آ جائے، وہ آ جائے، ہم اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اب بہرحال مسلمانوں کے لیے میں نے جو میسج ریکارڈ کرنا تھا وہ یہ تھا
کہ میں آج بھی اپنے اس مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں، آج بھی برقرار ہوں۔ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز میں حاضر ہوں گا جس جگہ پر بھی، لیکن میری شرط یہی ہے کہ جو بھونک رہا ہے رسول پاک کی شان میں وہی میرے سامنے آئے، وہی میرے سامنے آئے، جس سے میرا مقابلہ ہے وہی آئے۔ اب اس ایک کیڑے کو بھی میں تھوڑی سی بات کروں، میں اپنا وقت اس کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں تو آج اپنی تقریر میں اس کا نام بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، بس ایک کوئی چھچندر ہے شکل کا اور کوئی ابن بندر ہے، شاید اسی وزن پہ اس کا نام بھی ہے، کوئی چھچندر کی شکل کا ہے اور ابن بندر ہے۔ ایک انٹلیکچوئل آدمی سن کر کے خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بیچارہ ایسے ہی ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوان۔ بہرحال آ بھی گیا ہے تو بڑی ہمت کر کے 5 دن کے بعد تو نے ویڈیو بنا بھی لیا۔ اب جس چھچندر نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کا چیلنج میں ایکسپٹ کرتا ہوں، پہلی بات تو میں پورے آپ تمام لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ کر کے اس کی کائرتا کو سمجھ لیں۔ اخیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے بچے سے شاسترت کر لو، یعنی ڈیبیٹ کر لو، اس کے بعد اگنی پرکشا کریں گے۔ اچھا بچے سے تو ڈیبیٹ کروائے گا؟ میں تو پہلی بات کر رہا ہوں کہ ڈیبیٹ کے لیے اگر تیار ہے تو بچے کی کیا بات ہے، اسی پاکھنڈی کو بلاؤ، جس میدان میں کہو، جس کمرے میں کہو، جہاں پر کہو، انشاءاللہ العزیز فقیر حاضر ہوگا۔ پہلے تو نے چیلنج کیا ہے شاسترت کی، یعنی ڈیبیٹ کی، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ میری شرط ہے میں حاضر ہوں، شاسترت کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ میری ایک شرط ہوگی، تو اپنی مقدس کتابیں لے کر کے بیٹھے گا، چاہے تمہاری مقدس کتابوں میں جو بھی آئیں ان میں سے پوری مقدس کتابیں تو ایک بیٹھک میں سنا کر کے مجھے دکھائے گا۔ پہلے بغیر دیکھے تیری اپنی کتاب مجھے سنا کر کے دکھا، اور پھر انشاءاللہ اسی محفل میں میں پورا قرآن پاک ایک بیٹھک میں سنا کے دکھاؤں۔ اس کے بعد تمہارا شاسترت کا یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ میں اپنا قرآن بغیر دیکھے سورہ فاتحہ کے شروع سے لے کر والناس تک ایک مجلس میں سناؤں گا، اور تو جو شاسترت کے لیے آئے گا اپنی کتاب پہلے بغیر دیکھے سنا دے، اس کے بعد ہمارا ڈیبیٹ شروع ہوگا۔ یہ پہلا چیلنج تیرا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ناجائز اس کی طرف سے آیا ہے، اس کی طرف سے یعنی اس پاکھنڈی نرسنگ آنند کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، ایک کیڑا آیا ہے بہرحال، اور وہ ڈیبیٹ کی بات کرے چھوٹے سے بچے سے۔ خیر میں نے چیلنج قبول کر لیا ہے، تاریخ دے دے اور میری یہ شرط قبول کر کے آ جا۔ میں میری کتاب سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تیری اپنی کتاب پوری بغیر دیکھے تو سنا۔ دوسری بات، اگنی پریکشا کے لیے، اگنی پریکشا دینے کی بات تو کر رہا ہے، اخیر میں یہ کیڑا کہتا ہے چھچندر کہ ہمارا ایک سنیاسی آئے گا، ہمارا ایک سنیاسی آئے گا۔ کیوں؟ نرسنگ آنند کی کیا دھوتی گیلی ہو چکی ہے؟ وہ کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہا ہے؟ کوئی سنیاسی آئے گا تو کیا وہ اپنی مندر میں بیٹھ کر کے جو بھونکتا ہے اس کو کیا؟ اچھا میں یہ بات یہ بھی کہوں گا، یہ جو چچندر آیا ہے بڑی ہمت سے تو آ تو گیا 5 دن کے بعد، ذرا اور ہمت کر لے اور تیرے باپ کو منع کر کے میدان میں لے آ جا، تیرے باپ نرسنگ آنند کو منع کر کے لے کے آ جا۔ آپ، میں تمام سنی مسلمانوں سے کہوں گا اس کے پھیلائے ہوئے یہ تمام فریب کو ہرگز آپ دھوکے میں مت لینا۔ اچھا تیسری ایک بات، اس نے چیلنج ایکسپٹ کرنے کے بارے میں بار بار یہ کہا ہے دلی پہنچیں گے، رام لیلا پہنچیں گے، رام نومی کے دن پہنچیں گے۔ اب یہ تو بات سارے لوگوں کو، ہندوستان کے دیش واسیوں کو سب کو معلوم ہے، رام لیلا میں رام نومی کے دن ہوتا کیا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ گیدڑ ہمیشہ بھیڑ میں آتا ہے، اور میں نے تو 8 دن کی بات کہی تھی، رام نومی تو ابھی شاید تقریباً 21 تاریخ کو، ابھی کافی دن باقی ہیں۔ میں تو بہت بے قرار ہوں، جلدی سے آ جاؤ، ابھی 21 اپریل تک مجھ سے انتظار برداشت نہیں ہوگا۔ 3 دن باقی ہیں، میں نے 5 دن قبل چیلنج کیا تھا 8 دن کے اندر، تو 8 دن ہونے میں ابھی 3 دن باقی ہے، 3 ہی دن کے اندر آ جا، یا تو پھر اسی کو ویڈیو میں آ کر کے کہنے کے لیے کہہ دے کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں، رام لیلا میدان میں آؤں گا 3 دن کے اندر، صرف 3 دن کے اندر وہ ایکسپٹ کرے۔ اور رہی بات
आग भी तुम्हारी होगी, सब आग तुम्हारी होगी। जिसकी तुम परसों से पूजा करते आए वही आग लेकर के आओ। आग भी तुम्हारी होगी, हुकूमत से परमिशन और सारे इंतजामात भी तुम्हारे होंगे। और रामलीला मैदान में रामनवमी के दिन नहीं, इसलिए कि हमें भोले भाले हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाना नहीं है। मैंने अपने किसी ईद के दिन तुम्हें नहीं बुलाया है, आम दिन में। हाँ, एक बात याद रखना, ये अगर मुबाहला होगा तो परमिशन के साथ पुलिस अधिकारी भी होंगे, सरकारी अफसरान भी होंगे, न्यूज चैनल के सारे मीडिया के एंकर्स भी होंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे उलमाए अहले सुन्नत व जमात और सूफिया और मशाइख की एक बड़ी जमात भी होगी इंशाअल्लाह। तुम क्या समझते हो जुमलेबाजी करते हैं हम? तुम क्या समझते हो कि हम ऐसे ही अल्फाज उड़ाते हैं? ये बात मैं कुरान अजीम की हक्कानियत को बयान करने के लिए कह रहा हूं। और मुसलमानों याद रखना, अगर ये मुबाहला हो गया, आग में मैं चला गया, तो है मुसलमानों इसमें मेरी कोई फजीलत नहीं होगी, मेरी कोई फजीलत नहीं होगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये वाज़ेह करना हुआ, आग में मैं दाखिल भी हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हक्कानियत होगी, कुरान की हक्कानियत होगी और रसूल पाक की होगी, मेरी अपनी फजीलत के लिए नहीं होगी। ये बात याद रख लेना, मैं अपनी नामवरी के लिए हरगिज़ चैलेंज नहीं कर रहा हूं। और फिर सन्यासी आएगा, सन्यासी आएगा तो ये बात पहले ही से कह दे, इस तरह के अगर मुझे भेजना होता आग में कूदने के लिए, मियां हमारे यहां हर मुहर्रम की 10वीं को आग में लोग खेल जाते हैं, कहते हैं। अगरचे अलग बात है कि मैं उस पर कुछ तबसरा आज नहीं करूंगा, आम नौजवान आग में खेल जाते हैं। अगर मुझे चैलेंज करना होता तो मैं दिल्ली 1 लाख लोगों को आग में कूदने के लिए कहता। मैं हरगिज ये किसी और पर डालना नहीं चाहता। मैं अगर ये चैलेंज करता तो मेरे अपने दीन में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिंदुस्तान में ऐसे मुकद्दस चेहरे मौजूद हैं जो आले रसूल हैं, सादात हैं, और उनके चेहरों में इतना दम है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक उनमें से कोई खानका से मैदान में आ जाए, वहीं हक व बातिल का इंशाअल्लाह अज़ीज फैसला हो जाए। लेकिन मैंने उनका भी नहीं जिक्र किया। मैं ना आम लोगों के लिए कहा, ना अपने बुजुर्गों के मुतालिक कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मारहरा मुतहरा भी है, कछोछा मुकद्दसा भी है, बरेली शरीफ भी है, बदायूं भी है, जामिया अशरफिया भी है, बहुत सारे ऐसे मुकद्दस खानकाएं हैं। मैं सबके नाम अभी जिक्र नहीं कर पाता, जैसे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, सरकार गरीब नवाज की दरबार, हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस चेहरे हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनमें से किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ एक अदना खादिम होने की हैसियत से मैंने चैलेंज किया था। उस गीदड़ को फिर से कहता हूं, दोबारा मेरे चैलेंज को सुन। 8 दिन का टाइम दिया था, अब टाइम जो लिमिट थी उसको हटा देते हैं। जा तेरे बाप नरसिंहानंद को कह दे 8 दिन का नहीं, अब क़यामत तक का टाइम देता हूं। जब तेरे दिल में आ जाए आ जाना और कह देना, इंशाअल्लाह अज़ीज आग में हम दाखिल होंगे। इसलिए कि मैं अपने इस्लामी अकीदे के एतबार से इतना जरूर जानता हूं, मेरे पुरखों को इस छिचुंदर ने बहुत झिझोड़ा है, कहा है 3-4 पुश्तों के बाद जाकर के देख लेना कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह तो 3-4 पुश्तों की बात करता है, 70 पुश्तें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस्लाम में है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सय्यदी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आल में से अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, आल की बात अलग है, नसब पे फख्र नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि उम्मत के उलमा नबियों के वारिस होते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। अंबिया के वारिस हैं उलमा, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद जरूर फरमाए, घबराने की कोई बात नहीं है। आखिर में फिर चैलेंज करता हूं, उस छिचंदर से कहो, वो बार बार मेरी तकरीर को कट करके बता रहा है, लड़ने की बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, बंद कमरे में मीटिंगें कर रहे हैं। अरे मियां हमारे पास कुछ भी नहीं, कौन सा बंद कमरा है, हम बरसरे ऐलान कहते हैं। बहरहाल लड़ने मरने मारने कतरने काटने की बातें खत्म है, हम नहीं चाहते इन तमाम चीजों को। तो डिबेट चाहता है तो उसकी मेरी शर्त है, और अग्नि परीक्षा चाहता है तो उसकी भी मेरी शर्त यही है कि अपने बाप को इस मैदान में बुला। तेरे मुतालिक तो मेरा वहम गुमान भी नहीं है, बल्कि अगर तू आना चाहता है तो उस वक्त मुझे बता देना। अग्नि परीक्षा के लिए तू आग में दाखिल होगा, मैं अपनी सिर्फ जूती दाखिल करूंगा, बस इतना काफी है।
میں خود نہیں میری جوتی داخل کروں گا انشاءاللہ العزیز. تیرے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. تیرے باپ کو بلا لے, اس چیلنج کو ایکسپٹ کرے. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ جواب دینے کے لیے اس طرح کے چھچندر بار بار آتے رہیں گے تو میں ان سب کے جواب کے لیے حاضر نہیں ہوں گا. سیدھی سی بات ہے, جس کے لیے چیلنج کیا گیا ہے وہ پاکھنڈی میدان میں آئے. اب اور ایک میسج آخر میں جاتے جاتے اپنے علماء, اہل سنت و جماعت کے تمام نوجوانوں سے کہوں گا, اس گندے اور نکمے اور چھچندر کی ویڈیو کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں. آپ لوگ کیوں شیئر کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ اور جو لوگ اس پر ٹپنی کر رہے ہیں یا سوال اٹھا رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر اور قرآن پر اور رسول پاک پر ایمان نہیں ہے؟ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری انگلی بھی نہیں جلے گی انشاءاللہ العزیز, انگلی بھی نہیں جلے گی انشاءاللہ العزیز. اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات امن و امان برقرار رکھیں. جو ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے بہتر ہوگا, اس لیے کہ ہم اس دین کے چاہنے والے ہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت ایمان اور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.